بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول عشق کے ذات، از قلم پلوشہ صافی، قسط نمبر 3۔ تو آئیں ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ زہیب کار میں بیٹھا دوست کا انتظار کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ زہیب، ہائے کیسی ہو؟ اس نے کال کے جواب میں سپیکر آن کر کے کہا۔ مسکان، ٹھیک ہوں لیکن آپ پر غصہ ہوں، اس نے ناراضگی سے منہ بنائے کہا۔ زہیب، او ایم جی، اللہ خیر کرے، ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اس نے جیلی خوف طاری کرتے ہوئے کہا۔ مسکان، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ پہلے سے ڈریس لے کے بیٹھے ہیں؟ اگر میں امی کو ساتھ لے کر جاتی اور وہ لڑکا اس کے سامنے ایسا کہہ دیتا تو؟ اس نے خفگی سے کہا۔ زہیب، ارے نہیں، میں نے اسے سمجھا رکھا تھا کہ 2 ہم عمر لڑکیاں آئیں گی اور اس میں سے ایک بات پر چونک کر جملہ دہرائے گی تو پیمنٹ مت لینا، لیکن اگر بزرگ خاتون آئی تو لے لینا، اس نے اپنی وضاحت میں کہا۔ مسکان، لیکن پھر بھی ستارہ کو مجبوراً ہمارے رابطے کے بارے میں سب بتانا پڑا، وہ اب اضطراب میں تھی۔ زہیب، آج نہیں تو کل اسے پتہ چلنا ہی تھا، تم اسے زیادہ دن میں یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی۔ ویسے ڈریس پسند آیا؟ اس نے کار میں بیٹھتے ہوئے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ مسکان، ہاں بہت پیارا ہے، لیکن اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے کمرے کی بیرونی کھڑکی سے باہر لان میں دیکھ رہی تھی۔ زہیب، نہیں چاہیے تو واپس کر دو، میں دوسری گرل فرینڈ کو دے دوں گا، اس نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکان، آپ کی اور بھی گرل فرینڈ ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ زہیب، تمہیں کیا لگتا ہے؟ مسکان، شاید نہیں، اگر ہوتی تو وہ پہلے ہی آپ کو کنگال کر چکی ہوتی، پھر آپ میرے لیے ایسا ڈریس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس نے آنکھیں میچتے اپنی دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے کہا۔ زہیب اس کی بات پر دل کھول کے ہنسا۔ مسکان، ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی اتنی اچھی چوائس ہوگی، اور آئینے میں ڈریس کو اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ زہیب، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، آخر تم بھی میری چوائس ہو۔ اچھا مسکان، میں اس وقت دوست کے ساتھ ہوں، تم سے گھر پہنچ کر پھر بات کرتا ہوں، بائے، اس نے سامنے سے دوست کو آتے دیکھ کر کہا اور کار سٹارٹ کر دی۔ مسکان نے فون رکھتے ہوئے پھر خود کو دیکھا اور ذہن میں زہیب کا جملہ دہرایا۔ اسے خود پر ناز ہوا۔ ڈریس واپس الماری میں رکھ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ دونوں گھروں میں شادی کے مراسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ شکیل صاحب کے بیٹے خرم اپنی بیوی بچوں سمیت شادی میں شرکت کے لیے آ گئے تھے۔ وہی سہیل احمد کے گھر کا بھی یہی ماحول تھا۔ ان کی بیٹی مریم پہنچ چکی تھی۔ دونوں گھروں میں رونق کا سماں بن چکا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی کی نسبت سے تمام تر ذمہ داریاں کیٹرنگ سے لے کر میوزک اور خال سجانے تک زہیب پر تھی، جو وہ بخوبی نبھا بھی رہا تھا، اور کومل کا بھائی خرم بھی اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس سب کے چلتے زہیب اور مسکان کے رابطے میں خاصی کمی آئی تھی۔ مسکان اور زہیب کو ایک دوسرے کی مصروفیت کا اچھے سے اندازہ تھا، اسی لیے کبھی بات نہ ہونے پر شکایت نہیں کی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہونٹوں پر لپ گلوس لگا رہی تھی جب اس نے امی کی پکار سنی۔ اس نے سر تپ پیر خود پر نظر ڈالی اور اپنی تیاری کو دیکھ کر مطمئن ہو کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ زہیب کی پسند کیے ہوئے سرخ فراک میں ملبوس تھی، ساتھ میں میچنگ کے جھمکے پہنے ہوئے تھے، لمبے بال کھلے رکھے تھے اور ہلکا سا میک اپ کیا تھا جو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ آج ان کو اپنی کار میں جانا تھا جو حال ہی میں عرفان بھائی کو دفتر کی طرف سے ملی تھی۔ باقی سب مہمان بھی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو کر ہال کی جانب روانہ ہوئے۔ شکیل صاحب اپنی بیگم اور ستارہ کے ہمراہ کافی پہلے ہی ہال جا چکے تھے اور کومل شام کو تیار ہونے پارلر چلی گئی۔ زہیب کے اصرار کے باوجود اس نے اپنی تصویر نہیں بھیجی۔ وہ زہیب کو شادی میں پہنچ کر ہی سرپرائز کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت وہ زہیب کا پہلا رد عمل سوچ کر ہی مسرور ہو رہی تھی۔ ہال پہنچ کر وہ اسٹیج کی طرف گئی جہاں ستارہ پہلے سے موجود تھی اور زہیب سے میوزک اور سجاوٹ کے متعلق کچھ کہہ رہی تھی۔ مسکان، ستارہ، اس نے زہیب کے پیچھے سے ستارہ کو مخاطب کیا۔ زہیب مسکرا کے پیچھے مڑا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ زہیب بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بال جل سے ٹکائے، ہلکی شیو رکھی ہوئی تھی۔ ستارہ آگے کو آئی اور مسکان کی تعریف کرنے لگی۔ ستارہ، یہ ڈریس واقعی تم پر بہت جچ رہا ہے، اس نے زہیب کی طرف دیکھ کر اس کی پسند کے لیے داد دینے والے انداز میں ابرو چکائے اور اسٹیج سے اتر گئی۔ زہیب، ماشاءاللہ، کوئی اتنا حسین بھی لگ سکتا ہے، اس نے مسکان کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا۔ مسکان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اف، کیا بچے کی جان لوگی، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ مسکان، بہت فلمی ڈائیلاگ ہیں، اس نے ہنس کر کہا۔ زہیب، ہماری جوڑی بھی تو فلمی ہے، تم لیلا میں مجنوں، تم ہیر میں رانجھا، وہ اب اس کے سامنے آ رکا تھا۔ مسکان، نہیں، مجھے فلمی جوڑی نہیں بنانی، وہ سب تو آخر میں بچھڑ گئے تھے، مجھے زندگی بھر کا ساتھی چاہیے،
اس نے دبے دبے لہجے میں اپنی دلی آرزو بیان کی۔ زہیب اس کی خواہش پر مسکرایا۔ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ زہیب ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اس نے پیار سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ سارا فنکشن اچھے سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ رخصتی کے وقت سب نے اشک بار آنکھوں سے کومل کو رخصت کیا۔ گھر آ کر وہ اپنے بیڈ روم میں کھڑکی کے سامنے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھی شادی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ آج زہیب کے لیے اس کے جذبات کی الگ ہی نوعیت تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر پھیلتی رات کو دیکھتی رہی۔ مسکان، کتنا الگ انداز ہے نا، اتنے کم عرصے میں بھی اتنا گھر کر گیا میرے دل میں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرے کو چھوتی تازی ہوا کو محسوس کیا۔ مجھے نہیں پتا میرے اللہ، دلوں کے راز سے تو صرف آپ واقف ہیں۔ اگر زہیب کا دل لگی سچی ہے اور میرا ارادہ نیک ہے تو آپ زہیب کو میرا نصیب بنا دیں۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس نے دل سے دعا کی، آنکھیں کھول کر لمبی سانس لی اور سونے کے لیے اٹھ گئی۔ سہیل احمد کے گھر نئی دلہن کے آنے سے خوشی کا سماں تھا۔ زہیب رات دیر گئے تک فیملی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہا۔ بیڈ روم آ کے اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ مسکان بھی اب سو گئی ہوگی، صبح بات کروں گا، یہ سوچتے وہ تکن سے چور ہو گیا تھا۔ شادی ختم ہو جانے کے بعد ایک ایک کر کے سب مہمان واپس گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ اس کی زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ گھر سے کالج اور کالج سے گھر۔ زہیب سے رابطہ پھر سے بحال ہو گیا تھا۔ اس دن وہ قلم ہاتھوں میں دبائے بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب زہیب کا میسج موصول ہوا۔ کئی دنوں سے وہ اسے ملنے کے لیے التجا کر رہا تھا۔ مسکان مسلسل ٹالتی رہی تھی۔ اسی بات پر ان کی ذرا سی ناراضگی بھی ہو گئی تھی۔ رات کو وہ ناراض ہو کر سوئی اور صبح سے اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ابھی پہل زہیب نے کی تھی لیکن اسے میسج کا جواب دینے میں جھجک ہو رہی تھی۔ اگر اس نے پھر سے اکیلے ملنے کا مطالبہ کیا تو اس کی سوچ کا تسلسل موبائل کے فون کے بجنے سے ٹوٹا، لیکن اب بھی وہ اس کا کال اٹھانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ کال 2 دفعہ کی گئی تھی اور پھر موبائل بجنا بند ہو گیا۔ اس صبح اٹھ کر وہ زہیب کو میسج کر کے کالج کے لیے تیار ہونے لگی اور بار بار جواب کے انتظار میں موبائل اٹھا کے دیکھتی، لیکن سب بیکار۔ وہ موبائل بیڈ پر پٹکتی کمرے سے باہر آ گئی۔ کالج جانے سے پہلے اس نے کمرے میں آ کے پھر سے موبائل دیکھا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر کال ملائی، فون آف تھا۔ اسے شوق سے لگا وہ اپنا موبائل فون بھی آف کرتی کالج کے لیے چل پڑی تھی۔ دن بھر وہ چڑچڑے پن کی کیفیت میں مبتلا رہی۔ پڑھائی میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ستارہ کو نظر انداز کیا، گھر لوٹتے ہی موبائل آن کیا پر وہاں اب بھی نوٹیفیکیشنز نہیں تھے۔ اب اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس کا غصہ فکر مندی میں تبدیل ہو گیا۔ اسے اب زہیب کی طرح مسلسل غیر موجودگی خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسی طرح تو پہلے کبھی نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ اب بے چینی سے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے ایک اور کوشش کی، موبائل آن ہو گیا تھا، رنگ جا رہی تھی لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، کیا اس کی پسندیدگی صرف مجھ سے ملنے تک تھی؟ میں نے ملنے سے منع کیا تو اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے دل بھر آنے لگا۔ اس کا زور زور سے رونے کا دل کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں رہوں گی، آخر کیوں رہوں میں؟ اس کے لیے لگتا ہی کیا ہے میرا؟ اس نے بھرائی آواز میں کہا اور گیلی سانس اندر کھینچ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح اسے اٹھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسے اپنے سر اور آنکھوں میں شدید درد محسوس ہوا۔ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی، اپنی پیشانی مسلتے ہوئے تکلیف کم کرنے کی کوشش کی، پھر فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ رات بھر رونے اور جاگتے رہنے کی وجہ سے آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے ٹیبل پر بیٹھی تو امی اس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ امی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے قریب آ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ کوشش کے باوجود وہ امی سے اپنی حالت نہیں چھپا سکی۔ مسکان، کچھ نہیں ہوا امی، بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس نے بیزاری سے امی کا ہاتھ پرے کیا۔ امی، طبیعت ناساز ہے تو کالج سے چھٹی کر لو، امی نے اسے چائے دیتے ہوئے تجویز دی۔ مسکان، نہیں امی، اتنی نہیں خراب، ٹھیک ہوں، امی سے کہتے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ چھٹی کرو گی تو سارا دن زہیب کے بارے میں سوچتی اداس رہوں گی، بہتر ہے کالج چلی جاؤ، کچھ دھیان بٹا رہے گا، اس نے تیار ہوتے ہوئے سوچا تھا۔ کالج میں بریک کا وقت تھا۔ وہ لان میں درخت کے سائے تلے گھاس میں چوکڑی کیے گم سم بیٹھی تھی۔ ستارہ بچاتے سموسوں کی 2 پلیٹیں لیے اس کے پاس آئی۔ ستارہ، اف توبہ، اتنا رش لگتا ہی نہیں کہ کوئی لڑکی گھر سے ناشتہ کر کے آئی ہو۔ اسے مسکان کے پاس بیٹھ کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ مسکان اب بھی چپ چاپ سموسوں کو گور رہی تھی۔ ستارہ، اب شکل کیا دیکھ رہی ہو، جلدی کھاؤ، بریک ختم ہو جائے گی۔ اس نے سموسے کا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ مسکان، پیار کیا ہوتا ہے؟ اس نے بے دھیانی میں نظریں سامنے غیر مری نقطے پر جمائی تھی۔ ستارہ، پیار پتہ نہیں لیکن اتنا جانتی ہوں، یہ
یہ پیار ایک دفعہ کسی کو ہو گیا تو دماغ خراب کر دیتا ہے۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، کہیں تمہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ اس نے تجسس سے مسکان کو دیکھا جو ایسا سوال پوچھنے کی اپنی بیوقوفیوں پر پچھتا رہی تھی۔ زہیب سے پیار ہو گیا تمہیں؟ وہ شرارت بھری دلچسپی سے مسکان کے قریب کھسکی۔ مسکان، ارے نہیں یار، میں نے ایک جنرل سا سوال کیا اور تمہیں کہاں سے کہاں کا جوڑ توڑ کر رہی ہو۔ اس نے منہ بنایا اور ستارہ کے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے سموسہ کھانے لگی۔ وہ بھاری قدموں سے گھر میں داخل ہوئی، کپڑے تبدیل کر کے موبائل اٹھائے۔ زہیب کے میسیجز اور مس کال آئی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکن دھر آئی۔ مسکان، تو اب فرصت ملی ہے جناب کو؟ جائیے، میں بھی نہیں بات کروں گی۔ وہ منہ پھیلائے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ کال پھر سے آنا شروع ہو گئے تھے اور متواتر آتی رہی۔ مسکان کو بے چینی ہونے لگی۔ مسکان، جی فرمائیے۔ اس نے بنا سلام دعا کیے، بنا تمہید باندھے سیدھے سادے کہا۔ زہیب، السلام علیکم، کیسی ہے میری جان؟ اس نے مسکان کی ناراضگی کو نظر انداز کیا، خوشگوار مزاج سے کہا۔ وہ ابھی بھی کسی سفر سے لوٹا تھا، فون کان اور کندھے میں دبائے جھک کر اپنے جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ مسکان، آپ سے مطلب جیسی بھی ہوں، آپ جاؤ اپنا انجوائے کرو۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ زہیب، او ایم جی، اتنا غصہ ہے؟ انجوائے کون کرنے گیا تھا یار؟ اسکالرشپ کے کام سے اچانک اسلام آباد جانا پڑا تھا، انٹرویو کے لیے بلایا تھا۔ اینڈ گیس واٹ، ویزا منظور ہو گیا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے، دوسرے سے شرٹ اتاری۔ پرسوں یہی بتانے کے لیے تو کالز اور میسیجز کر رہا تھا، پر آپ میڈم نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور صبح مجھے جلدی میں جانا پڑا، بتانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اب بیڈ پر ٹانگیں دراز کیے سستاتا ہوا مسکان کو وضاحت پیش کر رہا تھا۔ مسکان کے غصہ و غضب پر جیسے گھڑوں پانی پھیر گیا تھا۔ اسے پرسوں زہیب کی کالز نہ اٹھانے پر احساس ندامت ہوا۔ مسکان، اگر فون اٹھا لیتی تو 2 دن پریشان نہیں اٹھانی پڑتی، اس نے مایوسی سے سوچا۔ مسکان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے زہیب سے معذرت کی۔ زہیب، اب تو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، ملنا پڑے گا، زہیب نے شرارتی انداز میں جیلی خفگی سے کہا۔ مسکان، ملنا؟ وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ زہیب، ماں جانا، اب تو ویزا بھی لگ گیا ہے، تھوڑے دنوں میں چلا جاؤں گا، جانے سے پہلے میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گی پلیز؟ اس نے پھر التجا کی۔ مسکان دوہری کیفیت کا شکار تھی، وہ ملنا بھی چاہتی تھی اور اکیلے جانے سے خوفزدہ بھی تھی، لیکن آج وہ زہیب کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ہمت کر کے ہاں کر دی۔ اگلے دن لنچ پر ریسٹورانٹ میں ملنا طے پایا۔ کالج کے پاس ایک پوائنٹ طے کر کے وہاں سے ساتھ چلنے کا پلان بنا۔ زہیب، اچھا اب میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی پہنچا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کی اور مسکان نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ناخن چباتے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جائے گی کیسے اور گھر پر کیا کہے گی، ستارہ سے چھپ کر کیسے نکلے گی۔ حارث صاحب گھر کی بیٹیوں کے معاملے میں ہمیشہ سے ہی محتاط رہے تھے، کبھی گھر سے اکیلے باہر جانے نہیں دیا تھا، اس لیے مسکان کو اکیلے جانے میں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اب تو زہیب کو ہاں کہہ دیا تھا، جانا تو پڑے گا، اس نے دل میں سوچا اور کل کے لیے تیاری کرنے لگی۔ کالج کے مڈ ٹرم کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ صبح دیر تک سوئے رہنے کا معمول بنا ہوا تھا۔ صبح وہ 10 بجے تک اٹھی، 12 بجے ملنے جانا تھا۔ وہ نہا کے آئی اور آئینے میں بال برش کرنے لگی، ساتھ ساتھ مسلسل دماغ بہانہ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ 11:30 تک وہ تیار ہوئی۔ اس نے سرخ رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا اور سفید دوپٹہ گلے میں لیا، بالوں کی ڈھالی چٹیاں بنائی اور کچھ لٹھے چہرے پر رہنے دی۔ دبے پاؤں چلتی لانچ میں گئی۔ امی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹنے میں مصروف تھیں، سائرہ بھابھی اپنے چھوٹے بیٹے کو کھلانے میں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر امی کے پاس آئی۔ مسکان، امی مجھے ایک کتاب لینے سینٹرل لائبریری جانا ہے، اس نے ہلکی آواز میں امی کے ساتھ مٹر چھیلتے ہوئے کہا۔ امی شام کو تیرے بابا آئیں گے تو ساتھ چلی جانا، امی نے مصروف انداز میں جو۔ امی ابھی ضرورت ہے، شام تک نہیں رک سکتی، اس نے معصوم انداز میں التجا کی۔ امی، مسکان مجھے بہت کام ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ مسکان، نہیں امی آپ کام کریں، میں خود چلی جاتی ہوں، اس نے ہڑبڑا کر کہا۔ امی، نہیں خود کیسے جانے دوں اکیلے؟ امی کچن جاتے ہوئے جھڑکا۔ امی ضروری ہے نا، جانے دیں، اس نے امی کو کچن جاتے ہوئے آواز لگائی۔ اچھا ستارہ کو ساتھ لے جا، اس نے کچن سے امی کو بولتے سنا۔ وہ کرسی سے اٹھی اور بالائی منزل کی سیڑھیوں کی جانب چلتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور بنا آواز کی ستارہ کے کمرے میں جھانکا۔ وہ ابھی بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس نیچے آئی۔ مسکان، امی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ سو رہی ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، جلدی آ جاؤں گی واپس، اس نے کچن کے دروازے پر ہی کھڑے کھڑے کہا۔ امی لیکن بیٹا اگر تمہارے بابا کو پتہ چلا تو؟ مسکان، امی بابا کے آنے سے پہلے آ جاؤں گی پکا پلیز، اس نے جھٹ سے کہا۔ امی نے ٹھیک ہے پر جلدی آنا کہتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی باہر کی جانب چل
اور سنبھل کر جانا، اس نے امی کو آواز لگاتے سنا۔ مسکان: جی امی، بائے۔ اس نے گیٹ کے قریب پہنچ کر صدا لگائی اور باہر نکل گئی۔ میرے اللہ، مجھے امی سے اتنے جھوٹ بولنے کے لیے معاف کر دینا پلیز، اس نے دل میں دعا کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ تیز قدموں سے چلتی سڑک پر آئی اور رکشے میں سوار ہوئی۔ رکشہ والے کو کالج کے پیچھے گلی کا ایڈریس بتا کے اس نے زہیب کو کال ملائی۔ انسان نادان ہوتا ہے، شیطان اسے اپنے بہکاوے میں لے آتا ہے اور انسان سے وہ گناہ سرزد ہو جاتی ہیں۔ زہیب کر کے بھی 11 بجے جاگا اور عادت سے مجبور پہلے موبائل دیکھنے میں 10 سے 15 منٹ مزید ضائع کی۔ ایک جھٹکے سے ملنے کا یاد آیا تو برق رفتاری سے اٹھا واش روم بھاگ گیا۔ وہ نہا کے سفید قمیض شلوار پہنے بال سیٹ کرنے لگا تھا جب اس کا فون بجا۔ زہیب: ہاں کیا بنا؟ اس نے ہائے ہیلو کرتے ساتھ ہی پوچھا۔ مسکان: بہت مشکل سے ملی ہے اجازت، جلدی واپس آنے کا بول کے نکلی ہوں۔ وہ متذبذب سے دوپٹہ سر پہ ٹکائے متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ زہیب: کوئی بات نہیں، ہمیں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا، میں بھی بس نکل رہا ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے جلدی ہاتھ چلاتا اپنی بقایا تیاری مکمل کر رہا تھا۔ مسکان: کیا؟ زہیب کی بات سن کر اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ ابھی تک نکلے بھی نہیں؟ زہیب: میں آدھے راستے تک پہنچ بھی چکی ہوں، اس نے گھبرا کے کہا۔ ڈونٹ وری مسکان، میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، تم بس پینک مت کرو، کسی کو خود پر شک مت ہونے دو، بی کام۔ وہ کمرے سے باہر جاتے مسکان کو ہدایت دیتے پورچ میں آیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور سڑک پر مسکان اس سنسان گلی میں اتری اور آس پاس نظر دوڑائی۔ اسے وہاں اکیلے کھڑے رہنے میں خوف آ رہا تھا۔ وہ پھر سے زہیب کو کال ملانے لگی۔ 2 رنگ گئے۔ اس نے گلی کے سرے پر کار کو مڑتے دیکھا۔ اسے اپنا سانس بحال ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ زہیب نے اس کے قریب پہنچ کر کار روکی اور ہاتھ بڑھا کے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ جلدی سے اندر بیٹھی تو زہیب نے کار چلا دی۔ مسکان: بہت رسکی ہے گھر سے ایسے نکلنا، اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ زہیب: رسکی ہے پر مزہ بھی بہت آتا ہے، اس نے دل فریبی سے دیکھتے ہوئے مسکان کی لٹوں کو چھوا۔ مسکان نے زہیب کا یہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اسے عجیب کھٹک محسوس ہوئی۔ وہ رخ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مسکان: ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کچھ لمحے خاموشی سے گزارنے کے بعد سڑک پر ٹریفک کم ہوتے ہوئے دیکھتا۔ زہیب: ایک اسپیشل جگہ جا رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے مسکان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ مسکان: اسپیشل جگہ کا کوئی نام تو ہوگا؟ اس کا گلا خشک ہونے لگا، ہاتھوں پر پسینہ آتا محسوس ہوا۔ زہیب: ٹرسٹ میں مسکان، میں تمہیں اغوا نہیں کر رہا۔ اسے مسکان کی بے چینی کو سمجھ کر مسکان نے مسکرانے کی کوشش کی اور پھر سے نظریں باہر نظر آتی خالی سڑک پر جما دی۔ کیا میں نے گھر پر جھوٹ بول کر اکیلے آنے میں غلطی تو نہیں کی؟ مجھے زہیب پر اتنا اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر میں اسے جانتی ہی کتنا ہوں، اس نے اضطراب میں سوچا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر زہیب نے ایک وسیع و عریض ریسٹ ہاؤس نما ریسٹورانٹ کے سامنے کار روکی۔ وہ عمارت کو چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے کار سے اتری اور قدم قدم چلتی زہیب کی طرف آئی۔ دونوں ساتھ چلتے اندر داخل ہوئے۔ ریسٹورانٹ خالی پڑا تھا، اکا دکا ویٹرز کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مسکان: یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس نے ایک کرسی پر بیٹھ کر کہا۔ زہیب: ہاں شہر سے دور ہے اسی لیے کوئی آتا جاتا نہیں، پر ہمیں لوگوں سے کیا کام، ہمیں تو صرف اپنا انجوائے کرنا ہے نا، اس نے جتاتے ہوئے کہا اور ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا۔ کیا کھاؤ گی؟ زہیب نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مسکان: کچھ بھی جو آپ کہو۔ ناشتہ نہ کرنے کے باوجود بھی اسے بالکل بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ زہیب نے 2 چائنیز رائس، اٹالین پیزا اور افغانی روش کا آرڈر دیا۔ ویٹر کے وہاں سے جانے کے بعد وہ دونوں پورے ڈائننگ ایریا میں اکیلے رہ گئے۔ زہیب: ویسے میں تو یہ کہنا بھول گیا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے توجہ مسکان پر مرکوز کر لی۔ مسکان: تھینک یو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چھٹی اس بار اسے خبردار کر رہی تھی۔ میں بیکار سوچ رہی ہوں، زہیب ایسا لڑکا نہیں ہے، یہ صرف میرا وہم ہے۔ مسکان بار بار خود کو دلاسا دے کر دل سے منفی خیال جھٹک رہی تھی۔ کھانا آ چکا تھا، دونوں نے کسی موضوع پر تبادلہ کرتے کھانا کھایا۔ زہیب کچھ میٹھا آرڈر کرنے لگا تھا کہ مسکان نے روک دیا۔ ابھی نہیں، پیٹ فل ہو گیا ہے، میٹھا کسی اور دن کھا لیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس نے رومال سے منہ پوچھتے ہوئے کہا۔ زہیب ویٹر کو واپس جانے کا کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ زہیب: چلو واک کرتے ہیں۔ وہ مسکان کی سیٹ کی طرف آیا۔ مسکان: واک کہاں کریں گے؟ اس نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے حیرانگی سے زہیب کو دیکھا۔ زہیب: یہیں ہوٹل میں ہی، پیچھے اچھا خاصا لان ہے، تم چلو تو۔ اس نے آگے ہو کر ہاتھ بڑھایا۔ مسکان پرسوچ انداز میں اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔
زہیب نے اس کا ہاتھ خود ہی تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب چلنے لگا۔ مسکان کو اس کا ہاتھ تھامتے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تھی، لیکن زہیب کے ہاتھ کے گرم لمس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ قدم قدم چلتے وہ ایک لمبے کوریڈور کے سرے تک آئے جہاں کچھ کمرے بنے نظر آئے۔ مسکان کی چھٹی حصے سے پھر چبھنے لگی۔ کوریڈور بالکل خالی تھا۔ وہ کچھ قدم آگے آ کر رک گئی۔ مسکان، ہم کہاں جا رہے ہیں زہیب؟ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے لفظ ادا کیا۔ زہیب، کمرے میں۔ اس نے سپاٹ انداز میں نظریں مسکان پر جمائے ہوئے کہا۔ مسکان کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اپنا وہم حقیقت میں تبدیل ہوتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں لغزش ہونے لگی۔ مسکان، کمرے میں کیوں؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی لیکن زہیب کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ ناکام رہی۔ زہیب، ارے کچھ بات کرنی ہے تم سے، بس تھوڑی دیر، صرف 1 گھنٹہ۔ اس نے مسکان کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ مسکان کے خوف و ہراس میں اضافہ ہوا۔ اس کا وہاں سے بھاگ جانے کو دل کر رہا تھا۔ اسے اپنے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا لگا۔ مسکان کو زہیب کے اس رویے سے بہت دکھ ہوا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ زہیب ایسی کسی حرکت کا سوچے گا بھی۔ مسکان، زہیب بائٹ بات کرتے ہیں، اس نے برائی آواز میں کہا اور پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ زہیب، اچھا سنو۔ اس نے مسکان کو کھینچ کر دیوار سے لگایا۔ مسکان کی چیخ نکلنے والی تھی کہ زہیب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زہیب، شش۔ وہ مسکان کے بالکل قریب آ گیا۔ مسکان نے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہونے لگی۔ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے باہر ہی آ جائے گا۔ زہیب نے مسکان کے منہ پر سے ہاتھ اٹھائے اور اس کے چہرے پر ہاتھ لیٹے پیچھے کر کے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ مسکان آنکھیں بند کیے اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ اسے اپنے وہاں آنے پر پچھتاوا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ زہیب کے ہونٹ اپنے کان کے لو پر محسوس کر کے اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ زہیب نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ مسکان کے خوشبو کو محسوس کرتا اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ زہیب، آئی لو یو مسکان۔ اس نے مسکان کے کان میں سرگوشی کرنے کے انداز میں کہا، ایک ہاتھ سے مسکان کا ہاتھ تھامتے دوسرا اس کے بازو پر رکھے۔ زہیب نے اس کے کان میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ زہیب نے چہرہ ذرا پیچھے کر کے مسکان کی بند آنکھوں کو دیکھا اور ایک دفعہ پھر گویا ہوا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھ پر بھروسہ رکھو مسکان، میں تمہارا اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا۔ وہ بہت نرم لہجے میں رک رک کر بول رہا تھا۔ جب وہ بول رہا تھا مسکان کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ مسکان نے اپنی آنکھیں کھولی اور زہیب کو دیکھنے لگی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ مسکان کو اس کی پرفیوم کی مسلسل خوشبو اپنے نتھروں میں بستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ زہیب، تم نے کہا تھا نہ تمہیں ہی رانجھا لیلا مجنوں کی طرح جوڑی نہیں بنانی، زندگی بھر کا ساتھی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ساتھی تم مجھے چنو۔ مسکان اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا اور اپنے احساسات بیان کر رہا تھا۔ مسکان نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ اس کی دھڑکن اور سانس نارمل ہونے لگی۔ زہیب، تم نہیں کہو گی؟ اس نے شرارتی انداز میں ابروچ کہا۔ کیا؟ اس نے خاموشی توڑی اور حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے مسکرا کے کہا، اتنے قریب سے کہ مسکان کو اس کا ڈمپل اور بھی دلکش اور حسین لگا۔ نہیں کہوں گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زہیب کو خود سے پرے کیا۔ ارے! زہیب لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بہت برے ہو تم، کتنا ڈر گئی تھی میں، رونے والی ہو گئی تھی۔ اس نے سارا غصہ نکالا اور غصے میں زہیب کو آپ کی بجائے تم مخاطب کیا۔ زہیب، سوری، میں تو بس تنگ کر رہا تھا۔ اس نے معصومانہ انداز میں معذرت کی۔ ویسے تمہیں کیا لگا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ زہیب نے ہاتھ پیچھے باندھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مسکان، تمہارا تو معلوم نہیں، لیکن 2 منٹ اور تنگ کرتے تو میں ضرور تمہارا گلا دبا دیتی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ زہیب کے گلے تک اٹھا کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ زہیب نے اس کی بات پر زوردار قہقہ لگایا۔ کوشش کے باوجود اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ مسکان کا اسے یوں ہنستے دیکھ کر اور پاڑا چڑھا تھا۔ مسکان، جاؤ، نہیں بولتی میں تم سے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کوریڈور سے باہر نکل آئی۔ زہیب، اچھا، ہاں، اچھا، سوری، میں صرف تنگ کر رہا تھا۔ اس نے مسکان کا بازو تھام کر اسے روکا۔ اچھا لو پانی پیو۔ اس کا تیش کم کرتے زہیب نے کوریڈور کے کونے پر پڑے ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کے مسکان کو دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر غصے سے زہیب کو گھٹتی پانی پینے لگی اور اچانک سر جھکائے خود پر ہنسنے لگی۔ زہیب، لیکن سیریسلی، اتنی خطرے میں مبتلا ہونا، انسیکیورٹی، اتنی بے اعتمادی، اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ زہیب نے شوق کے عالم میں افسوس سے سر جھکایا۔ اسے مسکان سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ مسکان، نہیں، ڈرتی تو نہیں ہوں، ایسا پہلے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک تو ایسے گھر سے نکلنے پر ہی گھبرائی ہوئی تھی، اوپر سے آپ کا ایسا اظہار محبت تو محبت زدہ تھی۔ اس نے اپنی تشویش کی وضاحت دی۔ ویسے کیسا لگا میرا اظہار محبت؟ وہ چلتا ہوا قریب گیا اور کرسی نزدیک کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مسکان، بہت خوفناک۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے زہیب ایک دفعہ پھر اس کی بات پر قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ زہیب، ہاں، مجھے لگا تم کہو گی بہت رومانٹک، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مسکان، نہیں تو اس میں رومانٹک کیا تھا؟
اب بدلے میں مسکان اسے تنگ کر رہی تھی۔ زہیب اوہ بتاؤں کیا رومانٹک تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا، چہرہ مسکان کے سامنے کیا تو وہ بڑھا کر سیٹ سے اٹھی۔ مسکان بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلیں؟ اسے اچانک زہیب سے بہت شرم آنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ بلش کرنے لگا تھا، وہ زہیب سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، پیٹ میں تتلیاں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ زہیب ہنستا ہوا اٹھا اور اس کے سامنے آ گیا۔ زہیب ابھی تو کہا مجھ سے انسیکیور نہیں ہوں اور اب پھر نظریں چرا رہی ہو۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا والیٹ نکالا اور میز پر پیسے رکھتا آگے چلنے لگا۔ مسکان نہیں زہیب، انسیکیور نہیں ہوں، واقعی دیر ہو رہی ہے، امی بہت ڈانٹے گی۔ اس نے زہیب کے موڈ کا جائزہ لے کر دھیمے لہجے میں کہا۔ زہیب جانتا ہوں، چلو چلتے ہیں، اس نے رک کر سنجیدگی سے کہا اور مسکان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس دفعہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے مسکان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ ساتھ پارکنگ کی جانب چلنے لگی۔ آتے ہوئے وہ جس کیفیت کا شکار تھی، اب جاتے ہوئے اضطراب پوری طرح ختم ہو گیا تھا۔ یہ زہیب کے اظہار کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ کے لمس کے تحفظ کا احساس؟ اسے زہیب پر بہت ناز ہوا اور اپنی قسمت پر رشک آئے۔ اسے دل سے خوشی ہوئی، اس نے اپنی اطمینان بخش زندگی پر شکر ادا کیا۔ زہیب اس وقت ہوٹل کے مینیجر سے مصافحہ کرتا الوداعی کلمات کہہ رہا تھا اور وہ ہونٹوں پر ہلکی مسکان سجائے صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔